موجودہ صورتحال میں جہاں غزہ پر اسرائیلی مظالم اور بربریت کی داستانیں آئے روز سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں اور بے بس بھی ہیں، بے حس بھی ہیں، خاموش تماشائی بھی بنے ہوئے ہیں، اور بات کرتے ہوئے بھی ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم باتوں کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے، حالانکہ وہ لوگ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ بہرحال علماء کرام کے خلاف ایک طبقہ ہمیشہ سے اپنی سازشیں کرتا ہے اور ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے۔ شروع میں یہ باتیں سننے کو ملی کہ علماء کرام جہاد کا فتویٰ، جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ جب علماء کرام نے جہاد کا اعلان کیا تو اعتراض ہوا کہ بڑے اکابر میدان عمل میں کیوں نہیں اترتے، بڑے اکابر کی طرف سے کھلے عام جہاد کا اعلان، جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دی جا رہی، حکومت وقت پر حکمرانوں پر پریشر کیوں نہیں بلڈ اپ کیا جا رہا۔ بہرحال بڑے اکابرین مختلف مکاتب فکر کے میدان عمل میں اترے اور انہوں نے بہت بڑے ملین مارچ کر کے، بڑی کانفرنسز کر کے علل اعلان جہاد کا اعلان کیا۔ اب ان پر یہ اعتراض اٹھنے لگا کہ جی یہ بڑے اکابر خود عملی طور پر میدان جہاد میں اترے، اپنے گھر سے جہاد کا آغاز کرے، اپنی گاڑیاں بیچ کر میدان جہاد میں اترے، تو یاد رہے کہ یہ اعتراض کرنے والا وہ طبقہ ہے جو جہاد سے انکاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ایسے لوگوں کے لیے کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا، نفاق پر مرے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ نہیں، وہ اعتقادی نفاق تھا، عملی نفاق ہر دور میں جو جہاد کا منکر ہوگا، جو جہاد کا ارادہ بھی نہیں کرے گا، جو جہاد فرض ہونے کے بعد بھی اس میں تعویلات کرے گا، جہاد کرنے والوں، جہاد کی ترغیب دینے والوں، جہاد کی بات کرنے والوں پر وہ طعن اور تشنیع کرے گا، ان پر طنز کرے گا، استہزاء کرے گا، وہ اس وعید میں اور اس زمرے میں آئے گا۔ لہذا ایسے بدبختوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ جہاد جیسے مقدس فریضے کو بدنام کرنے کے لیے ان کی یہ سازشیں یہ روز اول سے جاری ہے اور یہ آخر تک اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علل اعلان خود عملی طور پر میدان جہاد میں اترے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم مالی طور پر تعاون کریں، ہم جہاد پر جانے والوں کے دست اور بازو بنے، ہم ان پر اعتراضات نہ کریں۔ یہ اعتراض کرنے والا وہی طبقہ ہے جو کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے، جو کبھی حماس کے مجاہدین کی اس کاروائی پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ان کو معصوم فلسطینی بچوں کی آہیں اور ان ماؤں کی سسکیاں ان کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی، ان کی غیرت ایمانی، ان کی دینی حمیت ختم ہو چکی ہے۔ رشوت اور سود کے پیسے سے کرپشن اور بدعنوانیاں کر کے انہوں نے اپنے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اتنے بڑے اکابر کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگل رہی ہیں۔ خدا را مسلمانوں آپ غور کرو کہ یہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے پر علماء پر تو اعتراض کرتے ہیں، جہاد کو تو بدنام کرتے ہیں، مدارس کے خلاف تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، داڑھی اور پگڑی والے کا مذاق اڑاتے ہوئے تو یہ نظر آتے ہیں، لیکن کبھی ان کے جلسوں میں فلسطین کی حمایت پر بات نہیں ہوتی، یہ ریلی نکالتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ ریلی نکالنے والوں پر بھی ہمیشہ یہ بھپتیاں کستے ہیں۔ تو اس لیے
عملی طور پر اگر مسلمان جہاد نہیں کر سکتا، جہاد کرنے والوں کے راستے میں روڑے بھی نہ اٹکائے، ورنہ مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق ہو کر مرے گا۔ اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ بہت سے لوگ عارضی جنگ بندی کے بعد پھر سے پیپسی اور کوکا کولا اور KFC اور میکڈونلڈ کا رخ کرنے لگے تھے۔ ارے لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں اور بچوں کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کا سلوک اور رویہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ وہ اپنی شیطانیت اور حیوانیت پر اور بربریت پر اور بہیمانہ پن پر اتر آیا ہے۔ لہٰذا مسلمان ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، معاشی بائیکاٹ کر کے، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے، فائنینشلی ان کی کمر کو توڑ دیں گے۔ ان کا یہ پیسہ اسرائیلیوں کے حق میں اور ان کے اسلحے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی پیسے سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اور بچوں پر اور ماں و بہنوں پر اور بوڑھے اور علماء اور مساجد اور مدارس پر بمبارمنٹ کی جاتی ہے۔ تو ہم اس مصنوعات کے بائیکاٹ کے ذریعے سے بھی اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com